پھر اگلی بات جو ہے الایمان بالکتب، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اس میں سے یہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ 136 نمبر آیت میں فرماتے ہیں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اور وہ جو ہماری طرف نازل ہوا، اور وہ جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط سے مراد ان کی ذریت، ان پر جو نازل ہوا، اور جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو جو ہے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ وہ کتابیں ہیں اور صحیفے ہیں۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں بھی اس کا ذکر ہے، سورۃ النساء میں بھی ہے، سورۃ شورى وغیرہ میں بھی بہت سارے آیات میں ذکر ہے۔ تو اس پر ایمان رکھنا اور تصدیق جازم، پختہ عقیدہ رکھنا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے، اور یہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، لوگوں کو روشنی دینے کے لیے، اور لوگوں کو گمراہیوں سے نکالنے کے لیے یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ اسی طرح یہ اس پر بھی عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے تمام چیزیں جو گزر گئے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، کسی اور کی کلام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حقیقت میں جو ہے بولا ہے، چاہے وہ نبی سے براہ راست ہے یا کسی ملک کے ذریعے ہے۔ اور وحی کے یہی طریقے ہیں، جس طرح کی سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ تو وحی کے یہ طریقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے براہ راست بات چیت نہیں کرتا، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پس پردہ۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے تھے، لیکن کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، بلکہ گزر گیا سورۃ بقرہ میں کہ جب اس نے یہ خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہاڑ کے بارے میں کہا، لیکن وہ اپنی جگہ پہ برقرار نہیں رہا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں من وراء الحجاب، یا وحی کے ذریعے، او یرسل رسولا، یا کسی رسول کو بھیجتے ہیں جو کہ ملائک جبریل وغیرہ ہیں، تو فیوحی باذنہ ما یشاء، جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ان کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وحی کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بولا ہے، تو یہ ہے کلام اللہ حقیقتاً، اور کسی اور کی بات نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اور اسی طرح فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی ملاقات کے لیے آئے اور رب نے اس سے بات کی وغیرہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، سورۃ نجم میں، اور سورۃ شورى میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ اور سورۃ نحل میں فرمایا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، روح سے مراد یہاں پہ وحی، کہ وحی جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو ملائک لے کر آتے ہیں۔ اور سورۃ اسراء میں بھی وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا وغیرہ۔ اسی طرح اب اگلی بات کتابوں پر ایمان میں سے یہ ہے کہ یہ کتابیں جو شریعت اس میں ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے اور فرض ہے، خاص کر ہر قوم کے لیے جن کی طرف بھی کتاب نازل ہوئی، تو ان پر فرض ہے کہ اس پر عمل کرے اور اس میں جو ہدایات ہے اس کو قبول کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
इन्ना अंज़लना التوراة فيها هدى ونور, हमने तौरात को नाजिल किया, उसमें हिदायत और नूर है। यहकुमु बिहन नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू, वो अंबिया जो कि अल्लाह ताला के लिए अपने आप को सुपुर्द कर चुके हैं, वो उस पर फैसला करते थे उन यहूदियों के लिए। लिल्लज़ीना हादू, तो ये किताब किसकी तरफ या किसके लिए फैसला उस पर खास है? यहूदियों के लिए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया लिल्लज़ीना हादू, कि यहूद के लिए इस पर फैसला करते थे। इस आखिर में फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो कि अल्लाह ताला के नाजिल करदा वही के मुताबिक, कुरान के मुताबिक या किताब के मुताबिक फैसला न करे तो ये काफिर है। और ये अगली आयत में फिर ये भी फरमाया कि जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला न करे तो उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। फिर इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी अल्लाह ताला ने फरमाया वक़फ़ैना अला आसारिहिम बिईसा इब्न मरियम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात व आतैनाहुल इंजील। अल्लाह ताला ने यानी कहा कि हमने उसको इंजील दिया है, ईसा अलैहिस्सलाम को। फीही हुदन व नूर, इसमें भी हिदायत और नूर है, जिस तरह तौरात के बारे में फरमाया व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात व हुदन व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, उसमें हिदायत है, वाज नसीहत है मुत्तकियों के लिए। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया वल यहकुम अहलुल इंजील, फर्ज है अहलुल इंजील पर, जिनकी तरफ इंजील नाजिल है, कि उस पर अमल करे। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, जो कि अल्लाह के नाजिल करदा किताब पर फैसला न करे तो ये फासिक है। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया वअंज़लना इलैकल किताब, अल्लाह ने आपकी तरफ भी किताब नाजिल की है। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब, इससे पहले जितनी भी किताबें हैं उसकी तस्दीक करता है। वह मुहैमिनन अलैहि, उसने उनका निगहबान है, मुहैमिन है। फहकुम बैनहुम, तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत हुक्म दिया फहकुम बैनहुम, तो आप इनके दरमियान फैसला करें। बिमा अंज़लल्लाह, अल्लाह ताला के नाजिल शुदा किताब के मुताबिक। वला तत्तबि अहवाअहुम अम्मा जाअक मिनल हक़, और इनके ख्वाहिशात की वजह से जो है आप हक को न छोड़े। फिर अल्लाह ने फरमाया लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजन इला आखिर, और फिर अगली एक और आयत में ये भी फरमाया व अनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह, तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी फर्ज है कि वो कुरान ही के मुताबिक लोगों में फैसला करे। और कई सारे आयत में अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि अपनी किताबों पर जिनकी तरफ नाजिल है उस पर अमल करना और उसके मुताबिक फैसले करना ये ज़रूरी है, और उससे इनकार करना या उस पर अमल न करना कुफ्र है। हत्ता कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, जो लोग हमारे आयात की तकज़ीब करते हैं, वस्तकबरू अन्हा, और उस पर अमल करने से तकब्बुर करते हैं। आयात की तकज़ीब और उस पर अमल करने से तकब्बुर करते हैं, तो क्या है ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समावात, अब्वाबुस समा, उनके लिए आसमानों के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। वला यदखुलूनल जन्नह, कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएंगे। हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खियात, हत्ता कि वो ऊंट जो है सुई के सुराख में घुस जाए। और ये तो बिल्कुल नामुमकिन है कि ऊंट सुई के सुराख में घुस जाए, तो इसी तरह उनका जहन्नम में जाना भी नामुमकिन है। इसी तरह उसकी तालीम देना भी, हर किताब की जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है उसकी तालीम देना भी उसका एक हक है और ईमान का तकाजा है। और साथ ये भी हम अकीदा रखेंगे कि उसके पहले जो किताबें हैं उसमें बहुत सारे मसाइल मनसूख हो चुके हैं, कि ऐसे मसाइल जो उस आज के वक़्त के मुताबिक नहीं है तो अल्लाह ताला ने उसको मनसूख किया है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील व रसूलन इला बनी इसराइल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, आखिर तक फिर उसमें आता है वलियुहिल्ल लकुम बअद अल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम,
تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کو کہا، بنو اسرائیل کو، کہ کچھ چیزیں آپ پر پہلے حرام تھی لیکن میں اس کو ابھی حلال کروں گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ تمام کتابوں میں منسوخ ہے، اس لیے تورات میں بہت سارے ایسے مسائل جو کہ انجیل کی وجہ سے منسوخ ہوئے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ پر فلاں فلاں چیز حرام تھی لیکن اب جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو حلال کہے گا۔ تو اگر عیسائی وہ منسوخ مانتے ہیں تو پھر یہ منسوخ بھی مانے کہ قرآن کریم کی وجہ سے بھی ان کے بہت سارے شریعت کے احکامات وہ بدل چکے ہیں اور وہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بھی فرمایا ہے، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے وہ چیزیں حلال کروں گا جو آپ پر حرام ہے، تو یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ یہ نبی جو ہے ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرے گا اور دوسروں کو حرام کرے گا، خبیث چیزوں کو، اور ان سے وہ تکالیف اور مشکل احکامات اٹھائیں گے جس کی مثال ایسے ہیں کہ کسی انسان کو باندھنا، جکڑے ہوئے احکامات اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ تو اس لیے کیا ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو یہی لوگ جو ہے کامیاب ہے۔ اسی طرح یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ قرآن میں سے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ منسوخ ہے اور کچھ ناسخ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور دوسری آیت میں یہ بھی ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا۔ تو نسخ کا عقیدہ رکھنا قرآن میں یہ بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور وحی یا کتاب نہیں آنے والی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے شروع میں فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ مومنوں ہے جو آپ کے لائے ہوئی وحی پر، کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس سے پہلے تورات انجیل وغیرہ پر، لیکن اس میں یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ کے بعد بھی آئے اس پر ایمان لائے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بعد میں کوئی کتاب نہیں آنے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورنہ اللہ تعالیٰ بتا دیتے اس میں کہ بعد میں بھی آنے والی کوئی کتاب ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جس طرح کی کچھ لوگوں کے عقائد ہے کہ ان پر جو ہے ایمان رکھنا ضروری ہے، قادیانی وغیرہ۔ اسی طرح اس پہ سے قرآن میں یہ بھی عقیدہ ضروری ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے اسی طرح محفوظ اور موجود ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اسی طرح اجمالاً ان انبیاء کے کتاب اور نام پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں نبی کو یہ کتاب دی ہے، فلاں نبی کو یہ کتاب دی ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگلا اور چوتھا رکن جو ہے ایمان میں سے وہ الایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان رکھنا، اور رسول وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ وحی کرے اور اس کو تبلیغ کا حکم بھی دے کہ وحی اور یہ آپ نے پہنچانی ہے آگے، تو یہ رسول ہے۔ اور نبی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ وحی کرے لیکن پہنچانے کا حکم نہیں کیا گیا ہو اس کو، یعنی حکم اس کو نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ پہ نبی ہوئے اور مزمل اور مدثر پہ پھر کیا ہوئے،
رسول بنے. تو صرف وحی آنا نبی ہے اور آگے پھیلانا رسول ہے. اسی طرح اور فروق بھی اس میں بتائے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں جو ہے کسی اس طرح شخص کو بھیجا ہے، رسول کو، کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے اور ان کو ہدایت کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ رعد میں، انما انت منذر ولکل قوم ہاد. تو ہر قوم میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے. تو اس پر ایمان رکھنا کہ یہ انسان لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی لاتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں. ہدایت سے مراد یعنی سیدھا راستہ بتاتے ہیں، ورنہ حقیقت یعنی جو توفیق دینا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے. کوئی اور وہ نیکی کے کام کا توفیق نہیں دے سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اسی طرح رسولوں پر ایمان میں سے یہ بھی لازم ہے کہ ہم تمام رسولوں پر ایمان لائیں. اگر کسی ایک نبی یا رسول پر ہم کفر کرتے ہیں تو یہ اس کا مترادف ہے کہ وہ تمام انبیاء کا انکار کرتا ہے. اس لیے اللہ نے یہ فرمایا، لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی ایک رسول میں بھی ہم فرق نہیں کریں گے، بلکہ تمام انبیاء پر عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بارے میں فرمایا کہ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کے پاس ایک ہی رسول جو کہ نوح علیہ السلام ہے وہ آئے ہیں. تو سے مراد یہ ہے کہ مشن سب کی ایک ہے، تو ایک سے انکار کرنا ایسا ہے جس طرح کہ تمام انبیاء کا انکار کرنا ہے. تو تمام انبیاء پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ہر نبی نے یہ اپنے امت سے وعدہ لیا تھا کہ اگر یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں آئیں گے، اور اللہ نے بھی ان سے وعدہ لیا تھا کہ اے انبیاء، اگر آپ ہے اور یہ نبی آپ میں آ جائے تو آپ نے اس کی بات ماننی ہے اور اس کی اتباع کرنی ہے. تو سب نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ ہاں ہم جو ہے اس پر ایمان رکھیں گے اور یہ جو ہے اپنے قوموں کو بھی بتائیں گے، جس طرح کہ اس آیت میں ہے سورۃ آل عمران میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. تو اس لیے انبیاء نے بھی اپنے قوموں کو بتایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور سورۃ صف میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. اے لوگو بنی اسرائیل، میں تو خود نبی ہوں اور آپ کے لیے جو ہے میں آیا ہوں، اور لیکن ساتھ یہ بھی سنیں کہ مبشرم برسولین، میں آپ کو ایک دوسرے نبی اور رسول کے جو ہے آنے کے بھی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، اور اس کا نام احمد ہے. اب عیسائیوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ کون ہے وہ رسول جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، اور یہی بات تورات اور انجیل میں بھی تھی کہ اس طرح کے نبی آئیں گے کہ جس کا نام احمد ہوگا. تو کہاں ہے وہ نبی؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو یقیناً کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہی رسول آئے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر اس طرح کا عقیدہ رکھیں گے کہ پختہ عقیدہ ہو کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے تاکہ لوگوں کا
یعنی انسانوں کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم کرے، اور دوسری چیزوں کے جو ہے عبادت چھوڑے اور صرف ایک ہی اللہ تعالیٰ کے عبادت کرے۔ اسی طرح یہ جو ہے یہ انبیاء اپنے معاشرے میں بہترین انسان ہوتے ہیں، تو وہ اتقیاء ہے، امنا ہے، ہدات اور محتدین ہے، اور اسی طرح صادقون ہے اور مصدقون ہے، اور ہر کمال کی بات جو ہے ان میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان سے متاثر ہو اور ان پر ایمان لائیں۔ اور آخری بات ہر کی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ان کا جو ہے یہی مشن ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ نحن ابناء علات، ہم جو ہے انبیاء ابناء علات، ستیلی ماؤں کے بیٹے ہیں، کیونکہ دین ہمارا ایک ہے لیکن قومیں ہماری مختلف ہیں، تو دین کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہے۔ تو اس لیے دین جو ہے وہ بنیادی چیزوں میں سب وہ ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا اللہ پر ایمان، توحید کا عقیدہ، آخرت پر ایمان، ملائک پر ایمان، اور اسی طرح نماز، روزہ وغیرہ اہم چیزیں جو ہے وہ سب ایک ہے، لیکن پھر اس میں سے تھوڑی بہت اختلافات ہوتے ہیں عبادت کے طریقے میں۔ اسی طرح انبیاء اور عقیدے میں سے یہ بھی ضروری ہے کہ جن کے نام اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ان پر بائنیم عقیدہ ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے انبیاء کے نام جو قرآن میں آئے ہیں وہ 25 ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے آدم، نوح، ادریس، ہود، صالح، ابراہیم، عیسیٰ، اسحاق، یعقوب، یوسف، لوط، شعیب، یونس، موسیٰ، ہارون، الیاس، زکریا، یحییٰ، یسع، ذوالکفل، داؤد، سلیمان، ایوب، اور اسباط یعنی کئی سارے جو ہیں اور ان کے بعد ان کی اولاد، اور اسی طرح عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ اور ایک نبی کا نام حدیث میں آتا ہے جس کا نام یوشع ابن نون ہے۔ یوشع ابن نون وہ انسان ہے جس کا ذکر سورۃ کہف میں ہے لیکن نام نہیں ہے۔ سورۃ کہف میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، تو وہ فتح کون تھا؟ تو یہی یوشع ابن نون تھا، اور جس نے پھر یہود کو میدان تیہ سے نکالا۔ تو ان پر بائی نیم کہ فلاں فلاں اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں۔ اسی طرح انبیاء میں کچھ افضل ہے، جس طرح کہ تیسرے پارے کے پہلے آیات میں تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، انبیاء کو یا رسول کو ہم نے کچھ پر بہتری اور فوقیت جو ہے دی ہے۔ تو اس لیے اولو العزم 5 انبیاء تمام انبیاء میں سے بہتر ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی سارے آیات میں ان کو ایک ہی جگہ میں اکٹھا کیا ہے۔ مثلا سورۃ احزاب کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، آپ سے، وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَم، یہ 5 اولو العزم انبیاء ہیں۔ سورۃ شورى میں بھی ان کا ذکر ہے شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى۔ تو ان انبیاء پر خاص کر ایمان رکھنا کہ یہ ان میں سے بہتر ہے، اور اس لیے حدیث شفاعت میں ان 5 کے خاص نام آئے ہیں۔ تو یہ انبیاء، لیکن اس طرح کی ترتیب دینا یا ترجیح دینا کہ دوسرے کی تنقیص ہو، اس میں یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مومن آیا اور ایک یہودی، تو یہودی نے کہا کہ مجھے اس نے مارا ہے، تپڑ دیا، کہ جب اس نے کہا کہ ہمارے نبی یعنی یہودی نے کہا
اس طرح بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بات چیت کی ہے، تو مسلمان نے اس کو تپڑ مارا اور کہا کہ چپ کرو، وہ ہمارے نبی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفضلونی علی موسیٰ یا علی یونس ابن متہ، مجھے برتری بہتری نہ دو، کس پر؟ دوسرے انبیاء پر، بلکہ میں جو ہے عبداللہ و رسول ہوں۔ تو اس طرح کی بیان کرنا کہ اگر ان کی تنقیص مراد ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ آج کی مجلس پہ ہم یہاں پر اکتفا کر لیتے ہیں، کیونکہ ایمان بالآخرہ اور ایمان بالقضاء والقدر جو ہے ایک لمبی بحث ہے، اور بہت سارا وقت ہمیں چاہیے، تو انشاءاللہ کسی اور موقع پر پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ آج اگر کسی ناظرین سامعین کا کوئی سوال ہے اس کے متعلق تو کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو ہم اپنے مجلس کو ختم کر لیں گے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔